اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ دستور ہے کہ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں الفاتحہ، اور جب وہ الفاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ یہ دے دے وہ دے دے کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی بڑی قلت ہے نا، کبھی کچھ سیکھا تو نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں میں نے تو بلکہ کبھی کبھی الفاتحہ کہنے والے کو بھی دیکھا کہ اس نے الفاتحہ کر وہ بھی خود وہ کہہ رہا ہے الفاتحہ کا جب کہا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھی۔ بہرحال یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پوری کتاب کا مضمون دیباچہ میں جمع کر دیتا ہے، جس کو آپ سر ورق کہہ لیں یا تمہید کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں۔ تو نہیں، جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شروع میں اس کو اجمال کے طور پہ سمیٹ دیتا ہے بلا تمثیل۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دی۔ بہت برکت والی سورت ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر طبیب ڈاکٹر نے کبھی کسی کو یہ بات کہہ دی ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس پر روزانہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے جوڑ کر پڑھیں 41 بار، تو انشاءاللہ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا کرے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک کے سارے جہاں ہیں۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، لیکن ساتھ میں الحمدللہ بھی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد سے، اس لیے کہ انسان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین،